ضلع گھوٹکی کے تحصیل میر پرماتھلوں میں قتل ہونے والے صحافی نصراللہ گڈانی کے کیس میں عدم پیش رفت کے باعث ان کی والدہ اور بھائیوں نے بدھ کے روز کراچی پریس کلب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک احتجاج کیا، جس کی قیادت مقتول کی والدہ کر رہی تھی۔ احتجاج میں مقتول کے اہل خانہ سمیت سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے کارکنان اور اظہار رائے کی آزادی کے حامی افراد نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کیا گیا۔ اس دوران کئی مقامات پر ریلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک جانے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ نصراللہ گڈانی کا خاندان پولیس کی تفتیش اور ملزمان کی عدم گرفتاری سے ناخوش ہے۔ نہ پولیس سے کا تھے مطمئن ہوں۔ پولیس کی تفتیش سے مطمئن نہیں ہوں۔ پولیس ملزمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ابھی تک میرے بیٹے کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ مقدمے میں صرف ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خالد لون، شہباز لون، نور محمد لون، برکت لون ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ صرف ایک بار کارروائی میں اصغر لون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کسی پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ کوئی چھوٹا سا مورا ان لوگوں نے، خالد لونڈ نے اپنے ہاتھوں سے دیا ہے SSP صاحب کو، جس کا نام ہے اصغر۔ مین تو برکت عبداللہ ہے، لیکن ان کی کروانے والا کون ہے؟ عبداللہ کی زمینوں پہ ہمیں جھگڑا ہے یا اس کے کوئی ایسا اور مسئلہ ہے ان پہ؟ آپ کسی سے پوچھ لیں، کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ صرف یہی نظریاتی جھگڑے ہیں جو نصراللہ ان کو کرپشن، بھتہ خوری، قبضہ خوری ان کے جو نصراللہ میڈیا پہ شو کرتا تھا، اور تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے پہلے تو ہم یہی گرفتاری کہتے ہیں، تو جو مین ہے MNA خالد لونڈ PP کا ہے، جو MNA ہے، چیئرمین ٹاؤن کمیٹی اس کا بیٹا ہے شہباز لونڈ، نور محمد لونڈ، عبداللہ لونڈ اور برکت لونڈ۔ کہ یہ سہولت کاری کون دے رہا ہے ان کو؟ ٹائم کون دے رہا ہے اس کو؟ یہ PP والے ہی دے رہے ہیں نا سر۔ مقتول کا خاندان رکن قومی اسمبلی خالد لونڈ اور ان کے بیٹے شہباز کو مرکزی ملزم قرار دے رہا ہے، جبکہ ملزمان اس سے انکاری ہیں۔ ایک پولیٹیکل ایشو ہے فیس کرنا سے، ہر پلیٹ فارم تے فیس کرنا سے کورٹ میں کیس ہلے تو جے کو ثبوت ہوندا اچن کیس کوئی ناجائزی نہ تھی، شہید جے کیس حق تھی، سیاست والا سیاست نہ کریں۔ دھرنے کے منظم ماجد گبول کا کہنا ہے کہ احتجاج 3 مطالبات کے لیے تھا، اس کے لیے حکومتی نمائندے نے وقت مانگا ہے۔ آج ہم بہت طویل ٹائم تک بیٹھے رہے، اس کے بعد آج منسٹر سعید غنی تشریف لائے، انہوں نے ہم سے بات کی اور شہید کی جو ماں تھی اس کے ساتھ بات کی۔ جو 3 مطالبے تھے وہ یہ تھا کہ قتل میں ملوث جو پیپلز پارٹی کے MNA اور ٹاؤن کے چیئرمین تھے، ان کی پارٹی سے جو ہے ممبرشپ منسوخ کی جائے اور پارٹی کی رکنیت سے انہیں ہٹایا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ بولا ہے کہ میں اپنی اعلیٰ قیادت سے بات کروں گا، بلاول بھٹو تک آپ کا مطالبہ پہنچاؤں گا۔ اور دوسری JIT کی تشکیل کے لیے ہمارا مطالبہ تھا، تو انہوں نے بولا کہ JIT کے لیے میں IG سندھ کو کال کر دی ہے، جو بھی ریکوائرمنٹس ہے CM سندھ کی طرف سے وہ پوری کر کے ہم JIT تشکیل دیں گے۔ اس کے علاوہ جو 2 مفرور قاتل ہیں ان کی گرفتاری کا مطالبہ تھا، تو انہوں نے IG سندھ سے وہاں پر ہی بات کر دی۔ احتجاج میں شریک رباب چانجو اور انسانی حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ نصراللہ کا قتل دقیانوسی اور غلامانہ سوچ کی عکاسی ہے۔ دیکھیں، آج سے 7 سال قبل میرے والد صاحب دادا اور چچا کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہی سردارانہ جاگیردارانہ نظام اس کی وجہ بنا۔ آج سندھ کی عوام سرداری نظام کے خلاف جو ہے ڈٹ کے کھڑی ہے، عملی میدان میں آ کے کھڑے ہیں۔ ایک جو جدوجہد ہم نے 7 سال کی ہے اس کا ہم ایک پھل دیکھ رہے ہیں کہ سرداری نظام کے خلاف لوگ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں شہید نصراللہ گڈانی کو جس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا گیا، آج سے 7 سال قبل اگر مجھے انصاف مل چکا ہوتا تو سندھ کے سردار کسی اور کو قتل کرانے سے پہلے 10 مرتبہ سوچتے۔ تو یہی ایک المیہ ہے ہمارے نظام کا، ایک سمجھے کہ سوالیہ نشان ہے جوڈیشل سسٹم آف پاکستان پہ کہ فوری طور پہ جو انصاف نہیں ملا۔ آپ دیکھیں پبلک ریئیکشنز آئیں گے، یہ جو خطرناک طریقے سے آپ نے دیکھے کہ ایون کورٹ کے اندر پبلک ریئیکشن آیا، تو یہ عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے وہی باہر نکل رہا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک جو ہے ریئیکشنز آ سکتے ہیں کہ آج عوام اس موقف پہ ڈٹ کے کھڑی ہے کہ ہم خود نکلیں گے روڈوں پہ اور ہمارے جو ہے ہم سرداروں سے خود حساب لیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ریاست کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، ہمارے جوڈیشری کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے تاکہ فوری طور پہ انصاف ملے اور اس طرح کے ریئیکشنز کو روکا جائے، کیونکہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک ماں کی آواز اٹھی ہے اور اس کو ماں ایک لیڈ کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری ریاست کو کچھ آنکھوں میں پانی آئے کہ ایک ماں مسلسل جدوجہد کر رہی ہے، اور ہاں ایک ماں وہ بھی تھی مائی جندو جنہوں نے جدوجہد کی اور اپنی اس کو حاصل کیا۔
तो मैं इसमें मुझे ये नज़र आता है ये जद्दोजहद जब एक औरत जो खड़ी होती है और वो जद्दोजहद करती है तो वो ज़रूर कामयाब होती है। और सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट के रुकन प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तफ्तीश को शफाफ बनाए और कमीशन के हुक्म पर अमल दरामद करे। कमीशन तफ्तीश को घुटकी से दूसरे ज़िले में मुंतकिल करने का हुक्म दे चुका है, लेकिन ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। मगर ये कि यहाँ फिर कोशिश करेंगे, जुमे को मसला उठाऊंगा कि हम फिर दोबारा कहेंगे चीफ मिनिस्टर से कि ये पूरा मुकदमा किसी और डिवीज़न में मुंतकिल किया जाए। उनका कहना है कि रवां हफ्ते जुमे को कमीशन का इजलास तलब किया गया है, जिसमें अहकामात पर अमल दरामद न करने की वजूहात के बारे में कमीशन दरियाफ्त करेगा और तफ्तीश को शफाफ बनाने के लिए मज़ीद अहकामात भी दिए जाएंगे। शौकत कोराई, voicepk.net, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।